भारत का मशहूर एंकर अर्नाब गोस्वामी कहता है कि पाकिस्तान की सोच चीनी है, पाकिस्तान की फौज भी चीनी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जीत भी चीनी है। पूरे भारत के मुताबिक पाकिस्तान की होशियारी भी चीनी है। यूं समझ लीजिए कि शिकस्त सिर्फ मैदान जंग में नहीं, दिमाग में भी हो चुकी है हमारे दुश्मन के। शुरू में सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 का नाम दिया और आखिर में टेक्निकल ब्रेकडाउन मानकर बंद कर दिया। भारतीय फौज की इस बार शिकायतें ज्यादा थी और हिकमत अमली कम। जंग हारे कैसे, किस तरह से स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान ने भारत को ना कुछ अने छुपाए, इस वीडियो में देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। जब हारने के बाद जीतने वालों के जूते भी महंगे लगने लगे ना, तो समझ लीजिए कि शिकस्त सिर्फ मैदान जंग में नहीं हुई बल्कि दिमाग में भी हो चुकी। भारत की मौजूदा हालत भी कुछ ऐसी नजर आती है। हालिया पाक भारत फौजी टकराव, जिसे भारतीय मीडिया ने शुरू में सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया और आखिर में टेक्निकल ब्रेकडाउन मानकर उसे बंद किया, उसमें भारत की शिकस्त इतनी वाज़ेह थी कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसरान ने भी घर के दरवाजे पर वी आर नॉट एट होम की तख्ती लगा दी। लेकिन असल तमाशा शिकस्त नहीं है, इसका भारतीय जवाब है। भारतीय हुकूमत और फौज ने इस बार अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान की अस्करी काबिलियत या मनसूबाबंदी पर नहीं बल्कि चाइना दोस्ती पर डाल दिया है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती असल में भारत को खुटक रही है। भारत को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि हम ये जंग कैसे हार गए। हमारी स्ट्रैटेजी तो बड़ी स्ट्रांग थी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का नारा तो बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन ये नहीं पता था कि लेने के देने पड़ जाएंगे। जो जंग और जो फसाद किसी और के मुल्क में हमने शुरू करना था वो तो अपने मुल्क में छिड़ गया ना। मोदी जी को तो लेने के देने पड़ गए। भारत के वजीर दिफा भी यही कह रहे हैं जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक पकड़ा और बस शुरू कि जनाब ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, ये पाकिस्तान चाइना मिक्स था, पाकिस्तान प्लस चाइना, पाकिस्तान प्लस चाइना, अब ये चल रहा है। भारत में सुबह से शाम तक एक ही राग अलापा जा रहा है और वो है पाकिस्तान और चाइना। आखिर ये क्यों ममालिक एक दूसरे के साथ है? इस पर एक सहाफी ने ना मासूमाना सा सवाल किया, तो क्या आपकी रियाजी भी इतनी कमजोर है जितनी ये अस्करी मनसूबाबंदी? हकीकत यह है कि जब पाकिस्तान ने अपने जदीद तरीन ड्रोन्स, स्मार्ट मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए से भारतीय फौजी पोजीशंस को एक एक करके निशाना बनाया ना, तो वहाँ ना ही चीनी सिपाही थे, ना ही चीनी जबान बोलने वाले रोबोट थे, सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी तो थी। अब इनको कैसे समझाएं कि ये पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान का दिमाग था, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी और पाकिस्तान की हिम्मत थी। जो भारत के साथ हुआ वो भारत को देखना पड़ेगा, वो भारत को महसूस करना पड़ेगा रहती दुनिया तक। भारत की तैयारी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरपूर थी। उनके रिटायर्ड जनरल्स उठा के देख लें, उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स उठा के देख लें, वो तो भाई टीवी चैनल्स पे बैठ के इस तरह बड़के मार रहे थे और इस तरह वो जंग जीत चुके थे कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जंग उन्होंने सिर्फ टीवी पर बैठकर जीती, वो भी अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उल्टा पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही। भारतीय मीडिया जो हर कौमी सानहे को सबसे पहले पाकिस्तान से जोड़ने में माहिर है ना, इस बार भी बहुत मसरूफ रहा। एक तरफ वो चीनी फोन खेलते भारतीय नौजवान पबजी पर पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मिसाइल्स को हाउ इज द चाइना पावर्ड कहकर अपने ही जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। और भारतीय अवाम का अपने मीडिया के बारे में क्या कहना, ये तो पहले आप खुद ही सुन लीजिए। हमने इस्लामाबाद जीता, लाहौर जल रहा था और कराची छोड़ के लोग भाग गए थे। दुनिया की किसी भी वॉर में मैंने देखा नहीं है न्यूज के बीच में ऐसे सायरन बजाने का जो नया टेक्निक जो है। और तो और जो उनके मशहूर और मारूफ एंकर है ना अर्नाब गोस्वामी जी, जी हाँ, वो भी सिर्फ एक ही बात करते हैं, दिन रात एक ही राग अलापते हैं कि पाकिस्तान का दिमाग चीनी है, उसकी फौज चीनी है, उसकी होशियारी चीनी है, उसकी जीत भी चीनी है। अंदाजा लगा लीजिए। तो भाई अगर तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तानी चीनी टेक्नोलॉजी से जीता है, तो आपकी हार भारत प्लस अमेरिका प्लस इसराइल प्लस फ्रांस प्लस बर्तानिया और तो और प्लस 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 रूस भी कर लीजिए और पता नहीं कितने और ममालिक भी। और अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे हार जाने पर मेड इन कंफ्यूजन का लेबल चिपका देना चाहिए। जब भारतीय मीडिया चीख चीख कर चाइना 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 का विरोध करता है ना, तब पाकिस्तानी क़यादत अपनी रिवायत के बरखिलाफ सुकून से बयान दे रही होती है।
وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے حالیہ معرکہ اپنی ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر جیتا ہے، کسی دوست ملک کی براہ راست مدد نہیں کی، اور یہی بات آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دہرائی۔ اگر بھارتی دفاعی تیاری کی بات کریں تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی تھی یا اس سے توبہ۔ بھارت کی جنگی تیاریوں کا پوسٹ مارٹم جنگ کے بعد جب غیر جانبدار صحافتی اداروں نے کرنا شروع کیا نا، تو تب حقیقت کھل کر سامنے آئی۔ کئی جامنگ الیکٹرانک جی پی ایس یونٹس کو کنٹرول، ڈرون ہٹ کی بنیادی تربیت ہی نہیں دی گئی تھی، اسی لیے جب پاکستانی ڈرون ان کی حدود میں داخل ہوئے نا، تو وہاں کے سپاہی پہلے اسے پنکھا سمجھ کر ہاتھ ہلانے لگے، اور بعد میں جب بم گرا تو خیال آیا کہ یہ پنکھا تو کچھ زیادہ ہی گرم تھا۔ ٹویٹر اور فیس بک سمیت سوشل میڈیا ایپس، جنہیں اب بھارتی عوام خود احتسابی کا کمرہ نہیں بلکہ خود فریبی کا ہال سمجھتے ہیں، وہاں بھی عجیب مناظر دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ ہم نے صرف راکٹ خریدے تھے، پاکستان نے دماغ بھی استعمال کیا، یہ ناانصافی ہے۔ دوسرے نے لکھا پاکستان اگر چائنا کا دوست ہے تو ہم بھی نیپال اور بھوٹان سے اتحاد کرتے ہیں۔ تیسرے نے کچھ زیادہ جذباتی ہو کر لکھا کہ ہمیں بھی ہائی ٹیک بننا ہوگا، اگلی بار ہم اپنے فوجیوں کو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ میدان میں اتاریں گے اور جنگ جیت کر آئیں گے۔ سوچئے، جہاں بھارتی عوام اپنی فوج کی وضاحتوں سے تنگ آ چکے تھے نا، وہیں پاکستان میں فتح کی خوشی کے بعد سب سے زیادہ رجحان میمز پر تھا۔ یہ سوشل میڈیا واریئرز نے جنگ جیتی ہے۔ ایک پاکستانی سوشل میڈیا صارف نے جو بھارتی ڈرون تھا نا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک تصویر لی اور اس کے بعد لکھا کہ بھارتی فوج پاکستانی ڈرون کو وائی فائی ڈیوائس سمجھ بیٹھی ہے۔ $1 ملین سوال یہ ہے کہ بھارت کو اصل شکست کہاں ہوئی؟ کیا بھارت کو شکست میدان میں ہوئی؟ کیا بھارت اپنی ٹیکنالوجی کی کمزوری کی وجہ سے ایکسپوز ہوا؟ جی ہاں، کیا بھارت کا اصل شکست اپنے تکبر، جارحانہ میڈیا اور کبھی نہ سمجھنے والی صورتحال پر ہوا؟ جب سے بھارت کو پاک فوج کے ہاتھوں آپریشن سندور اور مارکہ حق میں منہ کی کھانا پڑی ہے، اور جب سے عالمی سطح پر اس کی جارحیت کا پردہ فاش ہوا ہے، تب سے وہ براہ راست محاذ رائی سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اور ایک نئی اور خفیہ جنگ میں داخل ہو چکا ہے، جسے پراکسی وار کہتے ہیں، جسے ڈس انفو لیب کہا جا سکتا ہے، کہ مطلب پاکستان کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کرنا اور پاکستان کے اندر کھل کر دہشت گردی کرنا۔ اس بات کا اگر یقین آپ کو نہیں ہے تو یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ پروجیکٹ ایکس کے اندر بہت سے اسپائز آئیڈیالوجی کے ذریعے یا پیسوں کے بدلے ریکروٹ کیے گئے۔ یہ اسپائز پاکستان بھیجے گئے، جہاں انہوں نے انٹیلیجنس کے لیے مختلف کورز اختیار کیے۔ ان میں سب سے مشہور نام اجیت دوول، سربجیت سنگھ، روندرا کوشک، محبوب الہی شمسی۔ اس پراکسی جنگ کا سب سے خطرناک اور بے رحم چہرہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ فتنۃ الہندوستان، ایک ایسا گروہ جو در حقیقت نہ کسی آزادی کا لمبردار ہے، نہ کوئی نظریاتی قوت رکھتا ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کو صرف اور صرف فالو کرتا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ بلوچستان کی بدامنی دیکھ لیں، خوف دیکھ لیں، وہاں پر بلوچستان کو ہر وقت بلوچستان الگ ہو جانا چاہیے پاکستان میں، اس طرح کے پروپیگنڈاز اور اس طرح کے حالات آپ بلوچستان میں جو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف بھارت ہے۔ قدرتی وسائل سے بلوچستان مالا مال ہے اور اپنے محلے وقوع اور ملٹی کلچر ہونے کے اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ یہی وجہ کہ دشمن کی آنکھ ہے ہمارے بلوچستان کے اوپر۔ وہ بلوچستان میں سکون نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہر وقت اپنے را کے ایجنٹس کے ذریعے سے بلوچستان میں انسرجنسی کرتا ہے۔ کلبھوشن یادو کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان کے علاقے لورالائی میں حالیہ دہشت گرد حملہ، جس میں معصوم مسافروں کو بسوں سے اتار کر بے دردی سے شہید کیا گیا، دراصل آپریشن بام نامی بھارتی پراکسی سازش کی واضح مثال ہے۔ ان حملوں کا مقصد صرف قتل عام نہیں ہے، بلکہ خوف پیدا کرنا ہے، عدم اعتماد پیدا کرنا ہے، پاکستانی ریاست کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے، اور فتنۃ الہندوستان کے ظاہری چہرے بدلتے رہتے ہیں، لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ کبھی یہاں سکون نہیں رہنے دینا، یہاں پہ لوگوں کو سکون کی زندگی جینے نہیں دینا، یہاں پر کسی صورت امن قائم نہیں ہونے دینا۔ سوشل میڈیا پر موجود ان کے مخصوص اکاؤنٹس جیسے بابا بنارس، بلوچستان فرنٹل فورس، بھوٹ بلوچ اور بلوچستان ٹائمز زہریلی پروپیگنڈا مشین بن چکے ہیں۔ ان پلیٹ فارمز پر حملوں سے پہلے اشارے دیے جاتے ہیں، نقشے پوسٹ کیے جاتے ہیں اور متاثرہ علاقوں کا انتخاب کر کے وہاں پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ گویا دہشت گردی بھی اب لائیو کوریج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیک کیس ہے۔ لورالائی میں پیش آنے والا سانحہ نہ صرف انسانی المیہ ہے، بلکہ ریاستی خود مختاری پر بھی ایک حملہ ہے۔ مسافروں کو بسوں سے اتار کر شناخت کرنے کے بعد ان کو جس طرح سے شہید کیا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے
کہ پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں جو کہ ہر پاکستانی کے ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد آخر اتنی مخصوص انٹیلیجنس کہاں سے لاتے ہیں؟ ان کو سوشل میڈیا پر پیشگی معلومات فراہم کون کرتا ہے؟ اور کیوں ان کے حملوں کے فوراً بعد بھارتی میڈیا اس قتل عام کی نہ صرف حمایت میں رپورٹنگ کرتا ہے بلکہ باقاعدہ طور پر اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے، ایگزیجریٹ کرتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں نا پروپیگنڈے کی جو سائنس ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور ان خوف کے سوداگروں کو پہچاننا ہوگا جو بھارتی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اس کو ہم پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں۔ یہ دشمن صرف گولیاں نہیں چلاتے، یہ دماغوں میں زہر بھی گھولتے ہیں۔ بھارتی میڈیا، ان کے نام نہاد سوشل میڈیا اکاؤنٹس حملوں کے بعد فوری طور پر 2 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، حملے کو اندرونی بغاوت ظاہر کرنا، اور نمبر 2، پاکستانی ریاست پر اس کا الزام فوری طور پر ڈال دینا۔ اب سوچئے کہ اب تک بلوچستان میں، کے پی میں جتنے اٹیکس ہو چکے، جتنے دہشت گردی کے واقعات ہو چکے، اس کے فوری بعد بھارت جس طرح سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اور اب سوشل میڈیا پر اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ہماری ریاست بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ بھارت کو آنکھیں دکھائیں گے، بھارت کے خلاف ہم آخری حد تک جائیں گے۔ جو کچھ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی سازش کرتا ہے اس کو ایکسپوز کریں گے۔ بلوچ نوجوان، اساتذہ، قبائلی عمائدین اور علماء کو چاہیے کہ وہ ان جعلی آزادی پسندوں کے اصل چہرے کو ایکسپوز کریں۔ پاکستان دشمنی کی آڑ میں چلنے والی یہ را کی مہم دراصل بلوچستان کے وسائل، عوام کے مستقبل پر قبضے کی کوشش ہے۔ فتنۃ الہندوستان کو بخوبی اندازہ ہے کہ پاک فوج اب کسی بھی قسم کی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دہشت گرد گروہ پاک فوج سے براہ راست ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ لیکن جو دشمن نہتے عوام پر حملے کرے وہ دشمن نہیں ہے بلکہ بزدل ہے۔ یہ سب کچھ کھلی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر اس کے ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، حملوں کے پہلے بھی اور حملے کے بعد بھی۔ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھل جائیں۔ جو بھارت ہمارے پاکستان میں دہشت گردی کی آگ لگاتا ہے، اس آگ کو بجھانے کا وقت آ چکا ہے۔ پورے پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک پیج پر آنے کا وقت آ چکا ہے تاکہ پوری دنیا کو دکھایا جا سکے کہ جس طرح 10 مئی 2025 کے دن پورا پاکستان ایک پیج پر تھا اور ہم نے بھارت کو شکست دی، اور اب پوری دنیا کو دکھانا ضروری ہو چکا ہے کہ جو دہشت گردی ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش بھارت کر رہا ہے نا، ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔